بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ پروفیسر اعجاز احمد شاہ میں آپ سے مخاطب ہوں جی۔ میرا نام تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو میں کمیونٹی میڈیسن یا شعبہ پبلک ہیلتھ سے میرا تعلق ہے۔ عرصہ 40 سال سے میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں، ریٹائر ہو چکا ہوں۔ تو اب میں ایک پرائیویٹ کالج میں یہی پبلک ہیلتھ یا کمیونٹی میڈیسن یا پریونٹیو میڈیسن جس کو سمجھ لیں، میں اس میں کام کرتا ہوں اور یہی میری اسپیشلٹی ہے۔ اور یہ امیونٹی یا جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، یہ میرا ایک پسندیدہ سبجیکٹ ہے۔ ایپیڈیمیولوجسٹ ہوں میں بائی اسپیشلٹی۔ تو میں آپ سے اس لیے آج مخاطب ہوا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر یہ ایک ویڈیو کی جائے۔ بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں اور بہت ساری کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین جس کو HPV ویکسین سکول میں بچوں کو لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں میرے اپنے فیملی کے لوگ، میرے اپنے دوست احباب، ایون کو ڈاکٹرز جنہوں نے بہت ساروں نے یہ میسیجز کیے ہیں، جی کیا ہے، کیسے ہے، کیا کرنا چاہیے، تو شش و پنج میں مبتلا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ رفع عامہ کا کام ہے۔ تمام حضرات جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان تمام کو اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، چیز کیا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے دور کر دی جائے ونس فار آل۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جتنی سوالات اٹھ رہے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے شروع کیا ہوا ہے جنہوں نے، اس میں دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کہوں گا کیونکہ کووڈ کے دور میں جو بعد میں کنٹروورسیز پیدا ہوئی اور غلط مختلف بیانات آئے، اور ابھی تک بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ جی فلاں والی ویکسین سے یہ نقصان ہو گیا، فلاں والی ویکسین سے یہ کووڈ سے، ٹوٹل یہ بات مشکوک وہیں سے ہوئی، کووڈ ویکسین سے۔ اس لیے اب لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ یہ بھی وہی والا شاید مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے جی۔ کووڈ کی جو ویکسین تھی وہ ایمرجنسی میں تیار ہوئی، صحیح ہوئی، غلط ہوئی، وہ علیحدہ ایشو ہے، اس کے اوپر علیحدہ ایک ویڈیو ہو سکتی ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی آپ کی دور کرنی ہے کہ یہ کووڈ والا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ پلانڈ پر طریقے سے ہے اور کوئی ایمرجنسی ویکسینیشن نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 2، تھوڑی سی گورنمنٹ سے سستی ہوئی کہ انہوں نے اس کو پراپرلی پراپیگیٹ یا اس کو پوری طرح سمجھایا نہیں، لوگوں کو اویئر نہیں کیا، اشتہار نہیں دی، ٹی وی کے اوپر ڈسکشن کرا دیتے تو یہ بہت زیادہ آسانی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ جو غلط فہمی یا غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے ایون ڈاکٹرز ہمارے کلی وہ پوچھ رہے ہیں جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں، دوسرے کلینکل سائڈ کے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی پریشانی میں پوچھ رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ سکولوں میں ان کو یہ ویکسینز کا کہا گیا ہے، تو یہ سارا کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ پریشان ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بات بتا دوں، اب سننے کو بات یہ کہ HPV کیا چیز ہے۔ یہ ہے ہیومن پیپلوما وائرس۔ یہ ایک بہت ہی مائنوٹ، بہت انتہائی چھوٹا جراثیم ہے جو الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ لیبز پہ مائکروسکوپ دیکھتے ہیں اس میں نظر نہیں آتا۔ یہ الیکٹران مائکروسکوپ جو پاکستان میں 2 ہوں گی یا 3 کہیں ہوں، ایک تو اسلام آباد میں ہے اور ایک میرا خیال کراچی آغا خان میں ہوگی اور کہیں شاید نہ ہو، اس میں نظر آتا ہے۔ اور یہ اسی کا نام ہے اور اسی کے خلاف یہ ویکسین ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے جی یہ پھر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالکل صحیح سوال ہے۔ ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ یہ جو وائرس ہے HPV یا ہیومن پیپلوما وائرس، یہ بچیوں میں سروائیکل کینسر کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے سروائیکل کینسر کیا ہے، تو یہ ہے کہ جو بچے دانی ہیں اس سے آگے، جب بچے دانی سے بچہ نکلتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کینال، یہ راستہ رکھا ہے، جس راستے سے گزر کے وہ باہر آتا ہے، تو وہ جو راستہ ہے اس کو سروکس کہتے ہیں۔ تو وہ سروکس کا کینسر کرتی ہے یہ وائرس جو ہے۔ اگر یہ پرانا وہاں دیرہ لگا لے تو یہ لگاتی بھی پران دیرہ کافی دیر ہے اور یہ ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ اور یہ کینسر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا جو علاج ہے، جو مرضی آپ کر لیں، آپ عورت کو نہیں بچا سکتے۔ اور یہ مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کینسر ہے کتنا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، بنگلہ دیش کا تعلق ہے، انڈیا کا تعلق ہے، جو ہمارے غریب ممالک کا تعلق ہے،
اس میں کچھ تو ہماری اپنی معاشرتی حالات اور کچھ غربت، اس کی وجہ سے یہ اپنا جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی پراپرلی، اور دوسرا جنسی راستے سے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، مطلب یہ داخل ہوتی ہے جسم میں مرد کے ذریعے. تو پھر جب یہ دیرہ لگاتی ہے، نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ انفیکشن ہے، نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یا میرے میاں کو تعلق ہے. اچھا، اب یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ بچیوں کو کیوں لگا رہے ہیں، تو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، پہلے اس کو مکمل کر لوں. تو یہ جنسی راستے سے ہوتی، اور یہ وہاں دیرہ لگاتی ہے، اور اس کو کافی عرصہ لگتا ہے اپنا اثر دکھانے میں، اور کوئی سائن سمٹم اپیئر نہیں ہوتا، نہ مرد میں نہ عورت میں، پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہوتا ہے اس وقت تک علاج کی نوبت نکل گئی ہوتی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اور فیملی برباد ہو جاتی ہے. بچے، دوسرے لفظوں میں کہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ فیملی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو یہ اس وجہ سے لگوائی جا رہی ہے. اب یہ اس کی ویکسین ہے، اس کو کہتے ہیں ایچ پی وی ویکسین، مختصر کر دیا، ایبریویشن ہے ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین. یہ ویکسین کووڈ کی طرح کی بھائی نہیں ہے. یہ اس طرح ہے جیسے آپ یرکان پیلے کی لگواتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کی، یہ بالکل اسی ٹیکنیک پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ ایمرجنسی میں بھی نہیں بنی ہوئی. یہ 2006 سے امریکہ اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ترقی یافتہ ممالک، ان میں لگ رہی ہے. اچھا، اور یہ ہمارے پاس اب آئی ہے. گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا مالی حالات ہیں، اور یہ مہنگی بہت ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، امریکہ میں اگر اس کی قیمت لگائیں تو 80,000 ہے ایک انجیکشن کی، جبکہ 3 انجیکشن لگتے ہیں. چائنا میں یہ 60,000 میں پڑتے ہیں جی ٹکے، آپ کو یہ میں بتا دوں. تو یہاں اب بچیوں کو مفت لگ رہی ہے. تو گورنمنٹ اب جو ہے اس کو جو جیسے بھی ہے انہوں نے ارینج کر لیا، تو اس کو لگوانے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے کتنی. اب میں پہلے بتا دوں سروائیکل کینسر ہمارے ملک میں ہے کتنا. پاکستان میں عورتوں کے جتنے کینسر ہیں اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلے کے اوپر سینے کا کینسر ہے، دوسرے کے اوپر یہ سروائیکل کینسر ہے. تو لہٰذا یہ اس کو 90% آپ بچا سکتے ہیں. یعنی 100 میں سے اگر 100 عورتوں کو آپ یہ ویکسین لگائیں تو 90 جو ہیں ان کو آپ یقینی طور پر اللہ کی مہربانی سے سروائیکل کینسر سے بچا سکتے ہیں، اور ان کو یہ انفیکشن نہیں ہوگی. جب بھی یہ وائرس اندر گھسے گی اور اس کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہوگی، پہلے لگی ہوگی اس خاتون کو، تو یہ ویکسین، وہ جو ویکسین ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے باڈی کا امیون سسٹم، دفاعی نظام، وہ اس وائرس کو مار دیتا ہے، اس کو دیر ہی نہیں لگانے دیتا، تو کینسر ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات تو پلے باندھ لیں. ایک تو کینسر بہت کامن ہے، دوسرے نمبر کا ہے جیسے ڈیتھس ہوتی ہیں پاکستان میں تقریباً 5 سے 6,000، کیونکہ ہمارے ہاں رپورٹنگ پراپر نہیں ہوتی. سالانہ 5 سے 6,000 عورتیں جو ہیں وہ سروائیکل کینسر سے مرتی ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، آپ کو ایسے 5-6,000 تھوڑی لگ رہی ہوگی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، فیملیز برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے لگ رہی ہے. اور یہ ویکسین کیسے بنائی ہے؟ اس میں نہ تو وائرس ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یہ وائرس میں وہ چیز جو قوت مدافعت ہمارے جسم کی جا کے اس کو جگاتی ہے کہ میرے خلاف ایکشن کرو، یہ وہ والی چیز لے کے ایک اور سیل میں یعنی فنگس میں ڈال کے اس سے بنوایا گیا ہے. اس میں وائرس نہیں ہوتی، صرف وہ جین ہوتا ہے جس کے اندر یہ ویکسین جو ہے تیار ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. اس پروسیجر کا طریقے کا نام ہے. اور ویکسین ہے ریکمبیننٹ. اب اس میں 2 طرح کی ویکسین آپ ڈیلی بیسس پر لگوا رہے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. ایک تو ہے ہیپیٹائٹس بی، کالا یرکان کا ٹیکہ، وہ آپ لگوا رہے ہیں، اور بچوں کو بھی لگ رہے ہیں، مدت سے لگ رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور آج تک کسی بچے کو کچھ ہوا بھی نہیں، اور وہ پروٹیکٹڈ ہیں ہیپیٹائٹس بی، یرکان، کالے کے خلاف. نمبر 2، کتے کاٹے کی ویکسین، وہ بھی یہی بالکل اسی سٹائل سے، اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے. وہ بھی آپ لگواتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو جانور کاٹ لے تو اسپتال میں آج کل یہی لگتی ہے، اور یہ 100% جو ہے یہ پروٹیکٹیو ہے. تو یہ بالکل اسی سٹائل سے بنی ہوئی ہے، 2006 سے ہے. اس کے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بچوں کو ضرور لگوائیے. اب سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس کی 9 سال کے بچوں کو کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کی تو کوئی شادی نہیں، اور ان کا تو کوئی جنسی عمل نہیں ہو رہا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی. اس کے 2 جواب ہیں، وہ بھی سن لیں. پہلی بات،
9 سے 14 سال کی عمر میں آپ کا امیون سسٹم بالکل بوسٹ پر ہوتا ہے، بالکل اپنے کیا کہتے ہیں آپ عروج پر ہوتا ہے. لہذا جب یہ ویکسین دیتے ہیں تو ایک سٹرانگ رسپانس پیدا ہوتا ہے باڈی میں، اور وہ زندگی میں بہت کام آتا ہے. تو جو عمر بڑھتی جائے گی آپ کا ڈیفنس سسٹم، جیسے میری عمر کے آدمی کا ڈیفنس سسٹم ویک ہو گیا ہے کیونکہ میں اب بوڑھا ہو گیا. تو جو جوان آدمی ہے، جو بچی 9 سے 14 سال کی عمر کی ہے، اس کا تو ابھی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو بالکل میں کہتا ہوں فریش اور پاورفل ہوتا ہے، اور جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. نمبر 2، آج کل بلوغت جلدی ہو رہی ہے. یہ آپ بڑی کچھ باتیں ایسی ہوں گی شاید میرے کچھ آپ کو بری لگیں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں کہ یہ جو بریلر مرغی کھا رہے ہیں نا اور سوشل میڈیا بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں کو بڑا جلدی جوان کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. تیسری بات، کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو اسلامی ماحول ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ہاں یہ جنسی بے روی نہیں ہے. بھائی یہ آپ سوچ سکتے ہیں. میں تو اپنی زندگی میں جو تجربہ یا دیکھا تجربہ نہیں مشاہدہ، ہمارے ہاں کمی نہیں ہے بھائی اس چیز کی. جو بچے ہوئے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہے، ادروائز برا حال ہو چکا ہے ہمارا بھی. ٹھیک ہے، ہم انگریزوں والا حال نہیں، وہ مان لیتے ہم مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے بس اتنی سی بات ہے، تھوڑی کو زیادہ سمجھیے. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. میں ایسے سسٹم کا حصہ ہوں جس میں کوئی ایجوکیشن ہے، اور میں روز کے واقعات اور سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. تو لہذا میں آپ سے پھر وہی عرض کروں گا کہ ان چکروں میں مت پڑیں. رہ گئے اس کے نقصانات کیا ہیں جی، آپ کو جو خوف ہے. پہلی بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس کے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. پہلی چیز آپ کو خطرہ ہے کہ اس سے بچے نہیں پیدا ہو سکتے. سرکار بچے بالکل پیدا ہو سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، چائنا میں بھی ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں. کوئی اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی یہ بچے پیدا کرنے سے روک دے گی. نمبر 2، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ ہر بچے کو ہوتے ہیں جب یہ آپ 12 ویکسین آج کل فری بچوں کو ملتی ہیں 5 سال سے کم عمر کے، یہ بھی اسی طرح کی ہے. اب یہ جس جگہ ٹیکا لگے گا اس پہ ایک دن کے لیے تھوڑی سی درد ہو سکتی ہے. وہ پیراسیٹامال اگر زیادہ بچہ تنگ ہو رہا ہو کہ درد ہو رہا ہے تو آپ پیناڈال کی گولی دے دیں، بات ختم ہو گئی. ہلکا بخار ہوگا وہ بھی پیناڈال سے ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا. بس یہ 2 چیزیں ہیں جی جو ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. دیکھ بھال کے انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور یہ کوالیفائڈ لوگ لگاتے ہیں، ایسے حالات میں نہیں لگاتا پھرتا. تو باقی یہ چیز آپ اپنے دل سے خوف نکال دیں. اب جب یہ لگوا لیتے ہیں، میں نے آپ کو اس کی ایفیکیسی بتا دی کہ اگر کسی خاتون کو یہ ویکسین لگی ہوئی ہے تو اس کو ہیپیٹائٹس یہ جو ہیومن پیپلوما وائرس کا انفیکشن 100% گارنٹی ہے کہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہوگا تو 90% عورتوں کو کینسر نہیں ہونے دے گا. یہ پکی بات ہے، یہ دوسری نوٹ کر لیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں کہ اس کو لگوا لیں. آپ کو قیمت میں نے بتا دی ہے. ہمارے اپنے ڈاکٹر جو کلیگز فیمیل ہیں وہ خرید کے لگوا رہی ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی مہنگی ہے. تو گورنمنٹ نے بچوں کے لیے فری کی ہے، ابھی بڑوں کے لیے نہیں کی. یہ 9 سال سے لے کر یہ تقریباً 45 سال تک، 40 سال تک، 45 تک لگوائی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات، انجیکشن جو ہے اس کے مختلف ایجز پہ مختلف طریقے اس کا نمبر ہے کہ کسی کو 3 لگیں گے، کسی کو 2، کسی کو کیسے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کو لگانے والے بتائیں گے ایج کے مطابق، شیڈول ان کے ساتھ ہے. جہاں اس کے اوپر میں اب نہیں لمبی بات کرنا چاہتا. تو میں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ ہر چیز کو، یہ اب نان میڈیکل لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آلریڈی آپ ڈرے ہوئے ہیں کووڈ والے معاملات سے. تو اور ایک بات کووڈ والی بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں سے ذہن سے ایک موقع مل گیا تو آپ سے بات ہو رہی ہے تو بتا دوں. کووڈ میں شروع میں ہماری ویکسین جو پاکستان میں آئی تھی وہ چائنا سے آئی تھی. وہ تھی کلڈ ویکسین، یعنی مری ہوئی ویکسین. وائرس تھا، مرا ہوا وائرس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا باڈی میں. وہ انجیکشن لگے ہم سب لوگوں کو، اس کا کوئی مسئلہ، کوئی نقصان کسی کو نہیں، فائدہ ضرور ہوا، تو نقصان کوئی نہیں ہوا. تو اگر کسی کو وہ لگوانے کے باوجود کووڈ ہوئی تو وہ ہلکی ہوئی، اس سے ڈیتھ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو باقی چند ایک تھیں کووڈ کی چونکہ ایمرجنسی میں تیار ہوئی تھی، اس لیے یہ 2006 سے بنی ہے. امریکہ میں، یورپ میں، مختلف جو ڈیولپ ورلڈ ہے
وہاں یہ آلریڈی استعمال ہو رہی ہے اور بالکل سیف ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھوڑا میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا، آپ کو یہ گورنمنٹ کو انتظام کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر اور ریڈیو کے اوپر یا اخبار میں ادھر ادھر اشتہار دیتی، یہ تھوڑے سے ایکسپرٹس کی رائے چھاپتی تاکہ لوگوں تک یہ علم پہنچتا اور وہ پریشان نہ ہوتے۔ میرا خیال ہے کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا جس نے میرے سے رابطہ نہ کیا ہو۔ میسج آتے ہیں، فون آتے ہیں، ابھی بھی میں 1-2 میسیجز کا آڈیو میسیج کا جواب دے کے آیا ہوں۔ تو میں صرف اسی وجہ سے جب میں اتنے مجھے میسیج آیا میں نے کہا میں یہ ویڈیو کر دوں، شاید جو لوگ دیکھیں گے ان کو فائدہ ہو جائے، یا فیس بک پہ بھی ڈالنے جا رہا ہوں میں اور یوٹیوب پہ بھی ڈالنے جا رہا ہوں، تو یہ دونوں جگہوں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بالکل وری فری ہو کے بالکل آپ بچوں کو لگوائیں، ایسے جیسے آپ یہ چھوٹے بچوں کی ویکسین جا کے آپ کھلم کھلا لگواتے ہیں، بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ بات پولیو رہ گیا، اللہ کرے گا یہ ختم ہو جائے گا، باقی ڈیزیز بھی بہت کم ہو گئی ہیں، ورنہ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو یہ لہٰذا میں یہی جو میری ابھی تک یہی میرے ذہن میں تھے جو سوال مجھے پوچھے گئے، تو میں نے کہا میں ایک ونس فار آل ان کا جواب دے دوں۔ تو ایج کا بتا دیا، کینسر کا بتا دیا، اور اس کی کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتا دیا، یہ وائرس بالکل بحال کر دیتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ تو یہ پتہ نہیں چلتا شروع میں، اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو گیم ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے۔ ان حالات میں اگر ویکسین جو اتنی کاسٹلی ہے وہ فری لگ رہی ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی اور سوال ہو تو اس کے اوپر وہ میرا نمبر موجود ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی، 0333 6365693۔ پروفیسر اعجاز میرا نام ہے جی، اعجاز احمد شاہ۔ تو میں اپنے ایریے میں تو ویل نون آدمی ہوں، باقی آپ کو جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے اس نمبر پہ فون کر لیں، آڈیو میسج کر لیں، جو ان کی کوئی سوال یا ان کی کوئی پریشانی ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ وجہ صرف اتنی ہے، یہ اللہ کے لیے ہے کہ بھی لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور زیادہ تر یہ غریب لوگوں کا مسئلہ ہے بھائی، وہاں ان ہائیجینک یعنی ان کی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے وہ، خصوصاً خواتین، اور ایام کے دنوں میں اس وقت بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے، میں اس لیے کہا۔ تو ایک دفعہ پھر اردو میں بتا دیتا ہوں، 0 سریکی اردو میں بتاتا ہوں پہلے، 333 636 5693۔ سریکی میں ہے جی 0 333 636 5693۔ گاٹ اٹ؟ اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیے، بالکل پریشان نہ ہوں، اور کھل کھلا کے اور بغیر کسی پریشانی کے ٹیکہ لگوائیے۔ اللہ حافظ۔